بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 188 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ لا یخزی اللہ، اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے۔ واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ واغلظ علیہم، اور ان کے مقابلے میں سخت ہو جاؤ۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم عطا فرما رہے ہیں، اور توبہ کے حکم کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں۔ توبہ پکی ہو، مضبوط ہو۔ توبہ کرنے سے عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا، تمہاری سیئات کو، تمہاری برائیوں کو جھاڑ دے گا۔ اور وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ توبہ، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ کرنے کے لیے واپس نہ لوٹے، اس کو توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے۔ توبۃ النصوح، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ ہو جس کے بعد گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے۔ جیسے دودھ تھنوں سے جب نکل جاتا ہے تو دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا، ایسے جو ہے وہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ نصوح ہوگی، یعنی اچھی طرح توبہ ہوگی۔ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ گزشتہ اعمال پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے وہ پختہ عزم اور ارادہ کر لے اور یہ طے کر لے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، تو یہ توبۃ النصوح ہے۔ توبۃ النصوح اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بڑی بشارت دی ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جو اہل ایمان ہیں، ان کو لا یخزی، رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اس دن کی رسوائی تو کافروں کے ساتھ مخصوص ہے۔
جو کفر کی وجہ سے ہوگی، کافر رسوا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو رسوا نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، تو لہٰذا رسوائی اور عذاب جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ والذین آمنوا معہ سے کون مومنین مراد ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے کاملین فی الایمان مراد ہیں، یعنی جو ایمان میں کامل ہوں، ایسے مومنین جو ایمان میں کامل ہوں گے وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ مطلق اگر اہل ایمان مراد لیے جائیں تو صورت میں یہ اشکال ہوتا ہے، پھر جو اہل ایمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو ان کا یہ داخلہ بھی تو ذلت کی بات ہے، عارضی طور پر اگرچہ جائیں گے لیکن جائیں گے تو صحیح، اس لیے یہ اشکال ہوتا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جائیں گے تو پھر رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، تو اس رسوا نہ کرنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے مفسرین نے اس سے کاملین فی الایمان مراد لیے ہیں، یعنی ایسے مومنین جو ایمان میں کامل ہوں وہ مراد ہیں۔ اہل ایمان کی جو ہے وہ خوبی اور خوشی کا جو ہے وہ حال بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے آگے، وبایمانہم، اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، یعنی یہ نور انہیں پل صراط پر عطا کیا جائے گا، اس نور کی وجہ سے وہ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی خراش کے، بغیر کسی مشقت کے پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اور یہ جو حضرات ہوں گے، جو مومنین ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا پل صراط سے گزرنے کے لیے، تو وہ یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو مکمل فرما دیجئے، ہمیں نور کامل عطا فرما دیجئے اور اسے باقی رکھیے۔ اتمم لنا نورنا، مکمل نور کامل ہمیں عطا فرمایا ہے جو آپ نے، اسے ہم باقی رکھیے۔ تو یہ قیامت کے دن اہل ایمان کا جو نور ہوگا اس کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے جب منافقین کا نور بجھ جائے گا، یعنی اہل ایمان کی روشنی میں ان کے پیچھے پیچھے آ کر ان کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور مومنین جب آگے بڑھ جائیں گے، ان کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے منافقین پیچھے رہ جائیں گے، اس وقت اپنا اہل ایمان کو اپنا نور باقی رکھنے کی دعا کریں گے، یعنی جب منافقین جب مومنین کے پیچھے جو آ رہے تھے، وہ مومنین کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے منافقین کا نور تو ختم ہو گیا، کیونکہ وہ جو ہے وہ مومنین کے نور میں سفر کر رہے تھے، جب مومنین آگے بڑھ جائیں گے تو منافقین کا نور ختم ہو جائے گا، تو اس وقت اہل ایمان جو ہے وہ یہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور جو ہے وہ اسے باقی رکھیے، مکمل نور جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اسے باقی رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وغفر لنا، اپنی مغفرت کی دعا بھی کریں گے کہ ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے، گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے وہ یہ کہیں گے وغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کفار پر سختی کا بیان فرما رہے ہیں کہ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرنے کا جو حکم ہے وہ ان سے جہاد کیجیے اور سختی کیجیے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، وغلظ علیہم، سختی سے پیش آئیے۔ اور آگے فرمایا ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کافروں سے جہاد بالسیف ہوگا، اور جو منافقین سے جہاد کا حکم ہے جاہد الکفار والمنافقین، منافقین سے جو جہاد کا حکم ہے تو وہ حجت قائم کرنے کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ جہاد بالسیف کا حکم جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے، اور منافقین پر حجت قائم کرنے کا حکم ہے، انہیں یہ بتانا کہ آخرت میں تمہاری بدحالی ہوگی اور تمہارے ساتھ کوئی نور نہیں ہوگا، مومنین کے ساتھ
پل صراط پر سے تم نہیں گزر سکوگے. یہ سب ان کے ساتھ جہاد کرنے اور سختی کا معاملہ کرنے میں جو ہے وہ شامل ہے. یعنی یہ جہاد کرنے میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ سختی کا معاملہ کرنے کا یہ مطلب ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کیجئے، یہ ہے کہ ان پر حدود قائم کیجئے، کیونکہ وہ ایسے کام کرتے رہتے ہیں، ایسے افعال ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر حد جاری کی جاتی تھی. اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ ان پر حدود قائم کیجئے. یہ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے. اور اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کا کہ ان پر سختی کیجیے، یعنی بہت عرصے تک منافقین کو مسلمانوں نے برداشت کیا، ان کی حرکتوں کو برداشت کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں ذلت کے ساتھ ایک ایک کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے نکالا. تو یہ ذلت ہے، یہ ان کے لیے جو ہے وہ ذلت کے ساتھ ان کا نام لیا اور کہا کہ تم منافق ہو، نکل جاؤ یہاں سے. تو یہ سختی مراد ہے اس سے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ سے، کہ ان پر سختی کیجیے، سختی کے ساتھ پیش آئیے. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ تعالی کی طرف توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، سچی توبہ کرنا. بفتح النون وضمها، یہ جو نصوحا ہے اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ یہ نون کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ نصوحا بھی ہو سکتا ہے اور نصوحا بھی ہو سکتا ہے. صادقۃ بألا یعاد الی الذنب ولا یراد العود الیہ. آگے اس کی تشریح اور تفسیر فرما رہے ہیں مصنف کہ سچی توبہ ہو، ایسی توبہ جو کہ سچی توبہ ہوتی ہے. نصوحا سے مراد سچی توبہ ہے، اس طور پر کہ نہ دوبارہ گناہ کرے گا، ولا یراد العود الیہ، اور نہ اس کا ارادہ کرے گا. عسى ربکم ترجیۃ تقعوا، عسى ربکم امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا. ترجیۃ تقعوا، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ایسی توقع ہے جس کا وقوع یقینی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری جو ہے وہ توبۃ نصوحہ کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو، تمہاری سیئات کو جو ہے وہ جاڑ دے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ کرے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں. بساتین، جناتن سے مراد باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ بادخال النار، ایسے دن جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا. کیسے رسوا نہیں کرے گا؟ جہنم میں داخل کر کے. رسوائی تو یہ ہے نا کہ جہنم میں داخل کیا جائے، تو اللہ جہنم میں داخلے کے ساتھ رسوا نہیں کرے گا النبی، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. یعنی ایسے دن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اور انہیں جو ہے وہ جنات میں داخل کرے گا، باغات میں داخل کرے گا، جس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، ان کو رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے ہوگا. امامہم، ایدیہم امامہم، ان کے سامنے ہوگا. وبایمانہم، ویکون، اور ہوگا بایمانہم، اور ان کے دائیں جانب. سامنے بھی ہوگا اور دائیں جانب بھی ہوگا. یقولون مستأنف، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقولون جو ہے یہ نیا کلام ہے، جملہ مستأنفہ ہے. ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو باقی رکھیے. الی الجنتی، جنت تک، الی الجنتی، جنت تک باقی رکھیے. والمنافقون یطفأ نورہم، اور منافقین جو ہوں گے ان کا نور بجھ جائے گا. یعنی جب اہل ایمان آگے نکل جائیں گے تو منافقین کا نور جو ہے وہ بجھ جائے گا، جو چونکہ وہ ان کے نور میں چل رہے تھے، تو اہل ایمان جب آگے بڑھ جائیں گے تو مومنین کا نور بجھ جائے گا. تو اس وقت مومنین جو ہوں گے وہ یہ دعا کریں گے، یا اللہ اسے باقی رکھیے، جنت تک باقی رکھیے. واغفر لنا ربنا، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دیجئے
اے ہمارے رب انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار بالسیف، اے نبی کفار کے ساتھ جہاد کیجئے۔ کیسے جہاد کیجئے؟ بالسیف، تلوار کے ذریعے سے، والمنافقین، اور منافقین سے بھی جہاد کیجئے، باللسان والحجتی، زبان کے ساتھ اور حجت قائم کرنے کے ساتھ۔ یعنی یہ وہی حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تفسیر ذکر فرمائی ہے، مصنف نے بھی اسی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے کہ کفار کے ساتھ جو جہاد ہوگا وہ سیف کے ساتھ ہوگا، تلوار کے ساتھ ہوگا، اور منافقین کے ساتھ جو ہوگا وہ جو ہے وہ زبانی ہوگا، حجت قائم کرنے کے ساتھ ہوگا۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجئے، بالانتحار والمقتی، کیسے سختی کیجئے؟ یعنی ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑک کے ذریعے سے ان پر سختی کیجئے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیجئے، ان کو جھڑک دیجئے، اس طرح سے ان پر سختی کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هِيَ، اور وہ یعنی کہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، توبۃ النصوح سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، اہل ایمان کو کہاں نور عطا کیا جائے گا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔